اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت اقدس میں دارالاستفتاء کی جانب سے دوسری نشست حوزہ علمیہ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ سابقہ نشست میں اسی آیت کے ذیل میں علم و علماء کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے ذیل میں بیان کیا گیا تھا کہ حوزہ علمیہ میں ایک عالم دین اپنی تمام عمر وقف کر کے اپنی زندگی کو راہ خدا میں دے کے اللہ کے دین کی تبلیغ کا ذمہ لیتا ہے اور حوزہ علمیہ کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ہدف کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور ان سوالوں کے جوابات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی ناصر مہدوی صاحب قبلہ کو مدعو کیا گیا تھا اور ان سے محکم جوابات سے استفادہ کیا گیا تھا۔ جناب، آج اسی سلسلے کے کچھ نئے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حضرت کو مدعو کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے علم سے استفادہ کریں گے کہ جن کی شخصیت پاکستان، ایران، عراق، ان تمام جگہ کے طلباء کے نزدیک مشہور و معروف ہے۔ آپ کی علمی حیثیت جداگانہ ہے۔ ملک پاکستان میں درس خارج کا سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے، تبلیغات کا سلسلہ جاری ہے، لہذا ان کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چند سوالات کے جوابات ان سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، آپ سے پچھلی نشست میں کچھ سوالوں کے جوابات سے استفادہ کیا گیا تھا، اسی حوزہ علمیہ کے عنوان سے آج چند اور سوالات ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات سے ہم استفادہ کریں گے۔ جناب والا، یہ جو حوزہ علمیہ ہے کہ ایک عالم دین جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک اس کے دو کام ہوتے ہیں، دین کو سمجھنا اور دین کی تبلیغ کرنا، اور دین کی تبلیغ کے لیے جو بہتر سے بہتر اور مؤثر انداز ہوتا ہے وہ اس کو اپناتا ہے، اور جو کچھ حوزہ علمیہ میں اس نے سمجھا ہوتا ہے، جن نتیجوں تک وہ پہنچا ہوتا ہے، ان نتیجوں تک اللہ کے لیے بندگان خدا تک ان نتیجوں کو پہنچاتا ہے۔ قبلہ، یہ جو حوزہ علمیہ کی اصطلاح ہے جس کو علماء حوزہ علمیہ سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کہ علماء دین کے نزدیک اس حوزہ علمیہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حوزہ علمیہ کا لغوی اور لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ حوزہ زے والا ہے، یہ زواد والا نہیں۔ زواد والا ہوتا ہے وہ پانی کا حوض ہوتا ہے، وہ نہیں، بلکہ حوضے سے مراد جو عربی میں حوضہ کہتے ہیں مرکز کو، حوضہ علمیہ یعنی علمی مرکز، جو علم دین کا مرکز ہوا کرتا ہے اس کو حوضہ علمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے علمی مراکز کو، کہ جہاں پر مراجع کرام تعلیم دیا کرتے ہیں۔ مراجع کرام اور سب سے زیادہ ریسرچ ورک میں سب سے جو آگے ہیں، وہ تعلیم جہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک مرکز علمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں حوزہ علمیہ کہتے ہیں۔ تو حوزہ علمیہ کا مطلب ہے کہ مرکز جو علمی مرکز ہو،
جو دینی علمی مرکز ہو اس کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں، لیکن وہاں پر حوزہ علمیہ کا معیار یہی ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے مراجع کرام درس دیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علمی مرکز بن جایا کرتا ہے۔ لیکن اس حوزہ علمیہ کی جو چھوٹی سی بات آپ کے سامنے لغت اور الفاظ کے لحاظ سے رکھی، اس کی ماہیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ امام معصوم علیہ السلام نے قائم کیا ہے اپنے زمانے سے۔ ہر معصوم نے حوزہ علمیہ پر توجہ دی ہے، حد تک کربلا کے واقعے کے بعد اتنے حالات خراب ہو گئے تھے تشیع میں، اس کے باوجود امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے حوزہ علمیہ کی بنیاد مدینہ میں ڈالی۔ اصل تو یہ بنیاد ائمہ معصومین سے چل رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی معصوم علمی کاوشوں سے پیچھے نہیں رہا ہے، ہمیشہ ائمہ کی، بلکہ لیڈیز میں شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی لیڈیز میں حوزہ علمیہ قائم کیے۔ شہزادی کے زمانے میں شہزادی درس دیا کرتی تھی، اور ان کے شہادت کے بعد پھر بی بی زینب جو ہے درس دیا کرتی۔ 4000 عورتیں باقاعدہ درس پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، کبھی جو فقہ کا درس ہوتا تھا، کبھی تفسیر قرآن کا درس ہوتا تھا، کبھی اخلاقیات کا درس ہوتا تھا۔ تو یہ صرف جینٹس میں نہیں ہے، لیڈیز میں بھی یہ درس جو ہے جاری رہا، اور اس کی بنیادیں معصوم ہستیوں سے چلی، اور معصوم ہستیوں نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ حوزہ علمیہ اتنے نازک حالات میں، کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، اتنے خطرناک اور نازک حالات میں جب شیعت بکھر گئی تھی، اس کے باوجود بھی امام سجاد علیہ السلام نے گریہ عزاداری امام حسین کے ساتھ ساتھ یہ حوزہ علمیہ کو بھی زندہ کیا اور حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ ٹھیک ہے، اس کی ترقی 5ویں اور 6ٹھے امام نے عروج تک پہنچا دیا اس کو، لیکن بنیادیں وہیں ائمہ معصومین سے چل رہی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے نمائندے معلوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے ان کا بھی طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ انہوں نے بھی جب شروع میں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے تو زید ابن ارقم، جن کا گھر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہوا کرتا تھا، ان کے گھر میں مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام رکھا تھا کہ اسلام سمجھے تو صحیح کہ اسلام ہے کیا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے بھی لوگوں کو خالی نہیں رکھا کہ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اس کی ماہیت و حقیقت کو سمجھ کر کے پھر انسان اسلام پر عمل کر سکے۔ تو اصل میں تو پیغمبر اسلام کے زمانے سے تھا کہ لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دی۔ تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ ماہیت یہ کہ بہت بڑا علمی مرکز ہوا کرتا ہے، جس میں آنے والے دنیا بھر کے شبہات، چاہے عقیدے کے لحاظ سے شبہات ہوں، چاہے فقہ کے لحاظ سے شبہات ہوں، چاہے فلسفے کے لحاظ سے شبہات ہوں، کسی بھی علوم کے لحاظ سے اسلام کے عقیدوں پر آ کر کے ضربت پڑتی ہے، اور جو اسلام کے اوپر کوئی شبہ نازل کیا جائے تو حوزہ علمیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان آنے والے شبہات کو دفاع کرے۔ یعنی یہ حوزہ علمیہ عقیدے کی سرحدوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور فقہ اور شریعت کی سرحدوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں بھی بدعتیں پھیلانے والے بہت لوگ ہوا کرتے ہیں، کبھی بہت ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، کبھی بالکل جو ہے نیچے رہ جاتے ہیں، افراط و تفریط ہر جگہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حوزہ علمیہ سب کو بیلنس رکھتا ہے کہ صحیح شریعت لوگوں تک پہنچتی رہے، تو اصول دین کے سرحدوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور شریعت کے اصولوں کی شریعت کے اصولوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، شریعت کی حدود کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اخلاقیات کی حدود کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہر جانب سے دین کی حفاظت کا کام، شبہات کو دور کرنے کا کام حوزہ علمیہ کا کام ہوا کرتا ہے۔ قبلہ، اگر آپ کی بات کو پائل اپ کیا جائے تو کیا یہ بات آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حوزہ علمیہ میں دو کام ہیں، ایک دین فہمی کا کام ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ دین پر جو اعتراضات آتے ہیں ان کو دفع کرنے کا، ان کو روکنے کا، ان اشکالات کے جواب دینے کا کام
یہ دو ذمہ داریاں جو مرکز اٹھائے اس کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں. جی ویسے ہی ایسے ہی ہے کہ حوزہ علمیہ ایسے افراد کی جو نئے طالب علمات ہیں ان کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا بھر سے آنے والے اعتراضات، چاہے عقائد کی سرحد پر کوئی اعتراض ہو، چاہے شریعت و دین کے فقہ کی سرحد پر اعتراض ہو، سب کو جو ہے وہ بیلنس کر کے صحیح جواب دیا جاتا ہے تاکہ عقائد کی سرحد بھی محفوظ رہے، شریعت کی سرحد بھی محفوظ رہے. اور اس طرح جو ہے حوزہ علمیہ ساری دنیا کے اندر ایک علماء کی کھیپ کو تیار بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نسلاً بعد نسل سلسلہ جاری رہا ہے. قبلہ یہ سوال در سوال ہے، چونکہ واضح سی بات ہے آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ کی ایک عمر ہے، اور آپ کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لہٰذا آپ سے استفادے کی غرض سے اسی جواب سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو صنف علماء ہیں یہی صنف جو ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے. اگر اس صنف علماء کی کلاسیفیکیشن کی جائے، اگر اس کی تقسیم کی جائے تو ہم اس کی دو کلاس بنا سکتے ہیں. ایک وہ کلاس ہے جو معصومیت کے ساتھ متصف ہے، جس میں انبیاء ہیں، جس میں رسول ہیں، جس میں ائمہ ہیں، اور ایک وہ کلاس ہے جو غیر عصمت کے ساتھ متصف ہے، جیسے کہ علماء جو کہ حوزہ علمیہ میں پڑھ کر پڑھاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. حضور والا ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ دو کام تو معصوم ہستیاں بھی کرتی ہوئی آ رہی تھیں، تو اس وقت ہم نے اس کو حوزہ علمیہ کا نام کیوں نہیں دیا، اور اب اس کو حوزہ علمیہ کا نام کیوں دے رہے ہیں، یا اسی وقت سے یہ حوزہ علمیہ ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہے حوزہ علمیہ اس زمانے سے ہی تھا، کام وہی ہو رہا تھا. اس وقت بھی حوزہ علمیہ تھے جب امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں درس دیا کرتے تھے، امام باقر علیہ السلام مدینہ میں درس دیا کرتے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام درس دیا کرتے تھے. تو وہ حوزات علمیہ اس زمانے سے چل کے آ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر اماموں کے دور میں ہر امام نے اس پر ہمیشہ خصوصی توجہ دی کہ اپنے افراد کو علمی اخلاقی کردار کی تربیت دی جائے، جس سے افراد کے اندر حسن و نکھار پیدا ہو سکے، اور اس کے ذریعے سے جب وہ خود حاصل کرے گا تو دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے گا. یہ ہمیشہ چلتا ہے. حضور والا اگر اس سوال کو ہم کمپائل کر کے ایک کنکلوژن کی طرف جائیں تو کیا ہم آپ ہی کی باتوں کو یوں پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ حوزہ علمیہ ایک دنیاوی یونیورسٹی کی طرح ہے؟ جس طریقے سے دنیاوی یونیورسٹی میں دنیا میں تمام شعبے جات جو ہیں اس یونیورسٹی میں اس کی اسٹڈی کرائی جاتی ہے، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے حوزہ علمیہ میں آیا جو بھی دین فہمی کے مسائل ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے اور اس پہ تحقیق کرائی جاتی ہے. لہٰذا کیا حوزہ علمیہ کو ایکول ٹو یونیورسٹی کہا جا سکتا ہے؟ حوزہ علمیہ اصطلاح ہو گئی دینی مرکز کے لیے، اور یونیورسٹی اصطلاح ہے دنیاوی مرکز کے لیے. دنیاوی مرکز میں اگرچہ کہ وہ بھی علم ہے اور لوگوں کے کام آنے والا علم ہے اور پریکٹیکلی کام آنے والا علم ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ اس میں زیادہ جایا کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے پیسہ چھپا ہوا ہے. یعنی کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کو پھر اس ڈاکٹر کی وجہ سے اچھی نوکریاں ملتی ہے. کوئی آدمی انجینئر بن جاتا ہے تو اچھی نوکری یا اچھا کاروبار ہو جایا کرتا ہے. وکیل بنتا ہے تو ایک اچھی نوکری یا اچھا کاروبار بن جایا کرتا ہے، اپنی خود وکالت کر لیا کرتا ہے. پائلٹ بن جاتا ہے تو بہترین جو ہے وہ پائلٹ کی نوکری مل جایا کرتی. تو یہ اس کے پیچھے پیسہ چھپا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ مائل و جذب ہوا کرتے. اس کی شریعت میں برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ لالچ کا پہلو موجود ہے، اس میں لالچ کے پہلو کے سے اس کی قدر و قیمت بہرحال دین کے علم کی نسبت کم ہو جائے گا. جبکہ جو ہے دین کے علم میں ایسی کوئی لالچ نہیں ہو، دین اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے.
اس میں جو ہے وہ پھر اللہ خود ضمانت لیتا ہے کہ دینی تعلیم جو بھی ہوگا اس کے روزی کی ضمانت اللہ نے خود نے لی ہوئی ہے. چنانچہ ویسے تو روزی کلی طور پر جو ہے وہ اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی ضمانت یہ لی ہوئی کہ اس کو کام کیے بغیر دین کا کام کرے گا تو خود بخود روزی کا انتظام ہوگا. وہاں پر خود محنت کرنا پڑے گی تب روزی کا انتظام ہوگا. دونوں میں فرق ہے. تو یہ کہ وہاں پر ایک چیز سب سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے پیسہ، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد میرا فیوچر بہت اچھا ہو جائے گا کہ میں اپنی زندگی اچھی گزار سکوں. جبکہ علم دین میں ایسا کوئی فیوچر پلان تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے کہ وہ اس کی روزی کا انتظام کرے گا. اگر دین کا کام یہ واقعاً اپنی جد و جہد سے کرے گا تو اللہ نے اس کی ضمانت لی کہ پڑھائی کے وقت بھی اور پڑھائی کے بعد بھی اللہ نے ضمانت خصوصی طور پر کہ دین کا کام تم کرو، باقی روزی کی ضمانت ہم لیتے ہیں. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا ایک مالی فرق پیدا ہو. اور وہ چونکہ عقائد کی سرحد کی حفاظت جو ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، عقائد کی سرحد کی حفاظت کوئی انجینئر نہیں کرے گا، عقائد کی سرحد کی حفاظت کوئی وکیل نہیں کرے گا، کوئی پائلٹ نہیں کرے گا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں کرے گا. یہ کام صرف علم دین کے علماء ہی عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، شریعت و دین کی حفاظت کر، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں علم دین کو تو وہ عقائد کا بھی جواب دے سکتے ہیں اور شریعت کے اوپر آنے والے شبہات کا جواب بھی دے سکتے ہیں. وہ لوگ جواب نہیں دیں، وہ لوگ اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، جو ان کے روزمرہ کے خارجی کام ہیں ان کو انجام دینے کے لیے وہ شریعت میں ممانعت نہیں ہے. لیکن بہرحال علم دین کی فضیلت ان کے اوپر زیادہ ہے کہ یہ شریعت حفاظت کے لیے ذمہ داری لینے والے، وہ شریعت کے نہیں روزمرہ کے کام چلانے کی ذمہ داری لینے والے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وجہ فرمائے قبلہ اللہ جو ہے یعنی کہ ہماری یونیورسٹیوں کو للہ قرار دے، ان کے چلانے والوں کو جو ہے للہیت عطا ہو، اور جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہترین جو ہے آپ نے اس کا جواب جو ہے مرحمت فرمایا ہے. اچھا حضور، یہ آپ نے گرچہ کہ یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ حوزہ علمیہ کی ابتدا خود رسول اللہ کے زمانے سے تھی، معصومین نے جو ہے دروس دیے ہیں، تو وہ ایک طریقے کا حوزہ علمیہ تھا. چونکہ حوزہ علمیہ کے جو دو مقاصد ہیں اس وقت بھی انجام دیے جا رہے تھے، اب بھی انجام دیے جا رہے تھے. جناب پھر بھی مرحلہ عصمت کے بعد یعنی کہ معصومین علیہم السلام کی غیبت کے بعد، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد جو علماء کے حوالے سے ایک خاص حوزہ علمیہ کی اصطلاح اٹھی ہے، جیسے کہ آج جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایران میں حوزہ علمیہ ہے، عراق میں حوزہ علمیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر مقام میں ایک حوزہ علمیہ کا قیام جو ہے وجود میں آئے گا. لیکن پھر بھی جو ماضی میں حوزہ علمیہ کی تاریخ ہے، جو معصوم کے بعد علماء نے مرکز بنایا، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر، اس کو کب عروج ملا، کن وجوہات کی وجہ سے عروج ملا، وہ کب زوال پذیر ہوئے اور کن وجوہات کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے. اگر یہ تاریخ اور اس کے وجہ زوال و وجہ عروج جو ہے یعنی کہ ہم اس سے استفادہ فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی علم میں اضافہ ہوگا. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات پوچھی. اصل میں نجف کا جو حوزہ علمیہ ہے تقریباً 1200 سال پہلے کا، اور قوم کا حوزہ علمیہ یہ قریب کا حوزہ علمیہ ہے، 300-400 سال پہلے کی بات ہے. یہ زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ پرانا ہے نجف اشرف کا. نجف اشرف میں جب آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ درس دیا کرتے تھے اور قاضی القضات بھی تھے، وہ تمام مکاتب فکر کے علماء سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے ان کو قاضی القضات بھی بنایا گیا تھا. چنانچہ وہ ہر مسلک کے
آنے والے شخص کو اپنے مسلک کے اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے، اور وہ علمی استعداد ان کی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے شیعہ علماء نے بھی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ تقریباً 100 سال تک جو اجتہاد کا دروازہ بند رہا، اور پھر آغا ابن ادریس جو ان کے پوتے تھے آ کر کے انہوں نے اجتہاد کا دروازہ پھر جو ہے کھولا، کہا کہ یہ بات تو غلط ہے کہ ہم اجتہاد کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ چنانچہ جب شیخ طوسی علیہ رحمہ بغداد کے اندر درس خارج دیا کرتے تھے اور ان کا حوزہ علمی چلا کرتے، اور باہمی تعصبات کی وجہ سے، باہمی جو ہے خلش و عناد کی وجہ سے، جب کچھ مخالفین کے ساتھ ایک بلوہ ہوا، جس بلوے میں آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ جو محلے کرخ میں رہا کرتے تھے، اس پورے محلے کرخ کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے جو شیعوں کی اہم ترین لائبریری تھی، جس میں اصول اربعہ میں آج جو سب سے بنیادی کتاب تھی، وہ بھی اصلی کتاب تھی، نسخے والی کتاب تھی، وہ جل گئی۔ اس کے نتیجے بہت شدید جو ہے نقصان تو ہوا، تو بلوے میں تو یہ ہوتا آگ لگا دی جائے، اس کو نتیجے نقصان ہوتا۔ تو پھر شیخ طوسی علیہ رحمہ بغداد سے چل کر نجف اشرف آئے، اور نجف اشرف میں بیٹھ کر اصل میں حوزہ علمیہ شخصیتوں کے ذریعے سے چلا کر، مرجعیت کی شخصیتوں کی پہلے سے مسلمہ تھی، اس لیے جہاں بھی وہ بیٹھ جائیں وہ خود حوزہ علمیہ ہو جاتا۔ چنانچہ وہ نجف اشرف میں انہوں نے انتخاب کیا، اور نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے ساتھ انہوں نے جو ہے درس کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ وہ پھر جو ہے مرکز علمی بنتا چلا گیا۔ شیخ طوسی کی شخصیت بھی ایسی تھی علمی لحاظ سے کہ لوگ جذب ہوتے گئے اور جو ہے ایک بڑا حوزہ علمیہ بن گیا۔ تو سب سے پہلا نجف اشرف کا اقدام شیخ طوسی علیہ رحمہ نے پایا، اور اسی طریقے سے قم میں آغا عبدالکریم حائری کو عبدالکریم یزدی حائری بھی کہتے ہیں، کیونکہ یزد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ یہ آغا حائری کہ عبدالکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے جب حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی، تو یہ حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد آپ امام خمینی علیہ رحمہ کے اس جملے سے ملاحظہ فرمائیں کہ اصل میں انقلاب کا آدھا کام تو آغا عبدالکریم حائری کر کے چلے گئے، جنہوں نے حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تو اصل قوموں ملتوں کو مضبوط کرنے کے لیے حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالنا ضروری ہے۔ جب تک کہ بنیاد و مرکز نہیں ہوگی تب تک جو ہمیں نقصان ہوتا رہے۔ جیسے حوزہ علمیہ لکھنؤ جو پہلے تھا ہمارا، اور وہ اگر آج تک ہوتا تو شیعہ قوم اتنے انتشار کا شکار نہیں ہو جاتا، اتنے اختلافات کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں بھی حوزہ علمیہ کے سے بہت زیادہ مرکزیت کی وجہ سے مضبوطی ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ حوزہ علمیہ لکھنؤ وہ ہمارا تباہ ہو گیا انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں شیعہ قوم آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور اب بھی ہمیں اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعاً جو ہے شیعت کے لیے کام کرنا ہے تو حوزہ علمیہ سب سے اہم ترین میری نگاہ میں کام ہے کہ جس کو انجام دیا جائے۔ جب تک مرکز نہیں ہے تب تک کوئی قوم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ اختلافات چلو کچھ چھوٹے موٹے رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر حوزہ علمیہ پر اکثریت آ کر کے جمع ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا مقابلہ کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں مراجع کرام ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم خود ہی مر جائیں گے، اس لیے عام طور پر لوگ مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ وہ مخالفت کرتے تو ان کے لیے خود شامت آ جایا کرتے۔ اس لیے ایک مرکز علمی ہونا چاہیے جہاں پر بڑے بڑے عادل مراجع کرام ہوں، بڑے بڑے علمی لحاظ سے مضبوط علماء کرام ہوں، مرجعیت کا نظام ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر حوزہ علمیہ اتنے عظیم پیمانے پر ہونے کے بعد قومیں خود بخود متحد بھی ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ حکومت وقت بھی اس کو اتنی جلدی اکھاڑ نہیں سکتی، اتنی جلدی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صدام نے نجف کے حوزہ علمیہ کو توڑ توڑ کے خود مر گیا، لیکن حوزہ علم نجف کو جو ہے توڑ نہیں سکا۔ حوزہ علم نجف جو ہے زندہ ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے
انہوں نے پوری کوشش کی کہ حوزہ علمیہ کو تباہ کیا جائے، لیکن وہ بڑے بڑے ظالم آ کر کے حوزہ علمیہ کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں، انہوں نے بھی جب مرجعیت سے مقابلہ کیا، مرجعیت کے سامنے، تو ہمیشہ سپر طاقتوں کو شکست ہوئی، مرجعیت ہمیشہ آگے جیت گئی۔ مرجعیت کو آج تک کوئی ملک یا کوئی شخصیت اس کو جو شکست دے ہی نہیں سکی۔ مگر یہ کیا ہے، ایسا جو یہ سسٹم بنا ہے کہ آپس میں اختلافات ڈلوائے جائیں تو وہ شکست دے سکتے ہیں، لیکن جو باہر سے کوئی شخص مرجعیت کے نظام کو شکست نہیں دے سکتا اور حوزہ علمیہ کے نظام کو شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے تقریباً 1200 سال پہلے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد ڈالی، اور 300-400 سال پہلے آغائے عبدالکریم حائری نے قم کے حوزہ علمیہ کی بنیاد ڈالی، کہ جس کی وجہ سے آغا خمینی ایران میں انقلاب لا سکے۔ وجہ فرمایا قبلہ واضح سی بات ہے جو ہم آپ کی بات سے سمجھ پائے کہ چونکہ علم حق کے اتمام کا وعدہ متعدد آیتوں سے، متعدد روایات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ وہ اس دنیا میں جو ہے عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا، شریعت محمدی کو حاکم قرار دیا جائے گا ان کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے ظہور کے ذریعے۔ تو یہ تو واضح سی بات ہے کہ جو مرکز علمی مرکز ہو، علم حق کا پرچار کرنے والا مرکز ہو، اس کی بنیاد جیسا کہ آپ کی باتوں سے اخذ ہوا کہ اس کی بنیاد جب ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ 1200 سال پہلے سے جو ہے اس کو طرح طرح سے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اور پروان چڑھتا رہے گا۔ لیکن قبلہ ایران کا مرکز جیسے کہ آپ نے فرمایا 300-350-400 سال پرانا ہے، عراق کا مرکز 1200 سال پرانا ہے۔ اگر ہم لکھنؤ کا مرکز دیکھیں تو یہ عراق سے قدیم ہے یا عراق کے بعد کا ہے؟ 1947 میں جب پاکستان بنا، 1947 سے لے کر آپ اس وقت یہ حوزہ علمیہ وہاں پر موجود تھا، جب ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور وہاں پر ہندوستان لکھنؤ کے اندر حوزہ علمیہ، پھر انگریزوں نے جب قبضہ کیا اور اودھ کے نواب کو جیل میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے حوزہ علمیہ کو مالی لحاظ سے مسائل پیش آ گئے، اور اس کی وجہ سے ایک سبب یہ تھا کہ حوزہ علمیہ ضائع ہو گیا۔ جب حوزہ علمیہ کو ہر مشن کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوا کر، جب تک کہ پیسہ نہ ہو کس مشن چلے گئے، اس لیے اودھ کے نواب جو ہے ان کو جب انگریزوں نے آ کے جیل میں ڈال دیا تو وہ کچھ کمک نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے حوزہ علمیہ جو ہے وہ کٹ گیا، اور لوگوں نے بھی پھر جو ہے مجلسوں کی طرف زیادہ توجہ دی، علم کی طرف توجہ نہیں دی۔ مجلسیں جو ہے اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جو پبلک بہت آؤ بھگت کرتی ہے اور بہت پوچھتی ہے اور جو ہے انسان کو چڑھا دیا کرتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ او بس میں تو بہت بڑا عالم بن گیا۔ وہ ظاہری لحاظ سے تو بن گیا، لیکن جو علمی کام شیعت کی مضبوطی کے لیے انجام دینا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے، کوئی مرجعیت کی طرف، کوئی مجتہد کی طرف آیا نہیں، جس کے نتیجے خود بخود پبلک کا رجحان بھی ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے علمی کاوشیں ختم ہو گئی، دوسری طرف سے مالی مسائل پیش آ گئے، اس کے نتیجے میں حوزہ علمیہ لکھنؤ ضائع ہو گیا، اور اس کا سب سے زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، کس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان اسی لکھنؤ کے حوزے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، کیوں انگریزوں نے یہ کام کیا۔ اس لیے اب بھی ہمیں ہوش کے ناخن سنبھالیں، تو سب سے اہم کام حوزہ علمیہ کی برکتیں ہیں، حوزہ علمیہ کا وجود ہے۔ اگر حوزہ علمیہ وجود میں آ جائے تو دیکھیے کہ کتنی عظیم برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، شیعہ قوم کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اور مومنین کے اندر کتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایران و عراق خالی یہ نہیں، بلکہ پاکستان کا حوزہ اگر بن جائے تو جس طرح یہ ایران و عراق امریکہ اسرائیل کو للکار رہے ہیں، بلکہ دنیا کی سپر طاقتوں کو للکار رہے ہیں، اس طرح پاکستانی عوام کے اندر بھی یہ طاقت پیدا ہو جائے گی اگر حوزہ علمیہ جو ہے
اس کو پروان چڑھایا جائے اور مضبوط کیا جائے، تو ساری بلاؤں گند کو نکال کر کے ایک اچھا ماحول. اصل میں جو ہے کیا ہے، طاغوتی سسٹم جس میں برائیوں کو رائج کرنے کا سسٹم امریکہ اور اسرائیل اور ان لوگوں کی طرف سے چل رہا ہے. طاغوت خالی برائی کا نام نہیں ہے، برائیوں کے سسٹم کو پروان دینے والے، اور اس کے مرکز کا نام، برائیوں کے مرکز کا نام ہے طاغوت. سسٹم سے چلا رہے، طاغوت کا سسٹم سے چل رہا ہے. طاغوت کے سسٹم کے مقابل میں ائمہ معصومین نے اچھائیوں کا سسٹم جو رائج کرنے کے لیے حوضہ علمیہ کا نظام رکھا. تو سسٹم سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں سسٹم کا مقابلہ کر سکتا ہے. جیسے خمینی نے مرجعیت و حوضہ علمیہ کے سسٹم کے ذریعے سے امریکہ کا مقابلہ کیا اور ایران کے اندر جو ہے آزادی آ گئی. ہم اگر اکیلا مقابلہ کریں گے تو نقصان ہوگا. اکیلے جو ہے طاغوت کے سسٹم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. وہ پوری ایک مشینری اور سسٹم لے کر آ جائیں گے جس کے نتیجے میں ایک آدمی خود اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا. جیسے عمران خان اس وقت جو ہے مسائل پیش میں آ رہے ہیں، وہ اکیلا جو ہے لڑنے گیا تو اس کے نتیجے اس کو مسائل پیش آ جائیں گے. اکیلے کا کام نہیں، پورا سسٹم کے مقابل میں چلے گا. تو پھر امریکہ کا مقابلہ کیا جائے، طاغوتی سسٹم کا مقابلہ کیا. اکیلا آدمی کا کام نہیں کہ سسٹم طاغوتی سسٹم کو توڑ سکے. اس لیے طاغوتی سسٹم کے مقابل میں ائمہ معصومین نے حوضہ علمیہ کا سسٹم رائج کیا کہ جس سسٹم کے ذریعے سے طاغوتی سسٹم کا مقابلہ کیا. طاغوتی سسٹم بھی حوضہ علمیہ کے سسٹم پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے عمران خان کے اوپر بھی ایک قابو کر کے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، وہ طاغوتی سسٹم حوضہ علمیہ کے سسٹم پر قابو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پورا سسٹم ہے. سسٹم کے مقابلے میں سسٹم آئے گا تو وہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے سسٹم کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. فردی طور پر مقابلہ کریں گے ہمیشہ شکست کھائیں گے. اس لیے جو ہے سسٹم کو رائج کرنے کے لیے حوضہ علمیہ بنانا سب سے ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ سسٹم کا مقابلہ سسٹم کے ذریعے سے کیا جا سکے. اللہ جو ہے ہم لوگوں کو ایسی ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اس ایمان کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے پروان چڑھایا جائے کہ ہماری نسلوں میں جو ہے لوگ مجتہدین بننے کی کوشش کریں، اور یہ ہر ملک میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہو، اور ہم ہی میں سے سلمان و بوذر جو ہے انشاءاللہ تعالی پیدا ہوں. جناب والا ایک آخری سوال ہے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا ایک آخری سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پچھلی نشست میں سوال کیا گیا تھا کہ ایک طالب علم جب اس حوضہ علمیہ میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا آپ سے جواب لیا گیا تھا کہ اس مقصد کے دوام کے لیے، بقا کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک حوضہ علمیہ جو معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے یا رسول خدا کے ذریعے سے یا خود انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی جب ان کے اصحاب کو دروس دیے جاتے تھے، اس حوضہ علمیہ کی جو بنیاد ہے، اس کا جو ہدف ہے، یہ جو اپنے طالب علم سے چاہتا ہے، یہ جو اپنے طالب علم کو بنانا چاہتا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ یہ کہ طالب علم کو بھی اسی حوضہ علمیہ پر ابتدائی طور پر توجہ دینا چاہیے. لیکن وہ نہیں بن سکتا اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے، یا وسائل کے اندر کچھ مسئلہ ہے یا کچھ رکاوٹیں، تو پھر کوئی ایک شعبہ اختیار کرے. جیسے تقریر کا شعبہ کسی نے اختیار کرے، کسی نے تصنیف و تالیف کا شعبہ اختیار کرے، کسی نے تدریس کا شعبہ. اس کے ذریعے سے حوضہ علمیہ کی مدد کرتا رہے تاکہ حوضہ علمیہ جو طاقتور تر ہوتا جائے. وہ اگر حوضہ علمیہ کی بنیاد و ستون میں نہیں آ سکتا ہے تو کم سے کم اس کے ذیلی شعبوں کو سنبھالیں اور اس کے ذریعے سے حوضہ علمیہ کو تقویت دے تاکہ حوضہ علمیہ جو ہے جو مرکز ہے وہ مضبوط ہو سکے. اس میں مختلف شعبے ہوا کرتے، کسی کا تبلیغی شعبہ ہے، کسی کا تدریسی شعبہ ہے، کسی تعلیف و تصنیف کا شعبہ ہے، کسی کا تقریر کا شعبہ ہے. وہ مختلف شعبہ اس کے ذریعے سے حوضہ علمیہ کی کمک کرے تاکہ حوضہ علمیہ مرکزی طور پر بہت عظیم مقام تک پہنچ سکے، جہاں پر مجتہدین و مراجع کرام باقاعدہ اندر سے خارج دے رہے ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جتنا بڑا علمی مرکز بنتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا حوضہ علمیہ ہوتا جائے گا. شروع میں ابتدائی طور پر ممکن ہے کہ بہت چھوٹے پیمانے پر چلے. آغا احمد مددی صاحب جو آج کل قم میں ایک مجتہد ہیں، آغا سیستانی کے شاگرد تھے،
وہ ہمیں کہا کرتے تھے جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا کرتے کہ آغا سیستانی جب درس خارج جو شروع میں پڑھایا کرتے تھے تو ان کے پاس صرف 3 طالب علم تھے، صرف 3 طالب علم تھے. ایک تو درس سمجھتا ہی نہیں تھا، اور ایک آدھا سمجھتا تھا، اور ایک میں شاگرد تھا ان کا، تو میں ایک درس سمجھتا تھا، باقی جو ہے دوسرا بھی آدھا سمجھتا. یعنی ان کے پاس اصل میں 1.5 طالب علم تھے. لیکن آہستہ سے کر کے دیکھیں کتنی علمی ترقی ہوئی اور وہ کس مقام تک پہنچ گئے. اس طرح آغا حافظ بشیر صاحب کہا کرتے کہ جب ہم جو ہے درس خارج پڑھایا کرتے تھے نجف اشرف میں حرم میں، تو لوگ آ کر کے درمیان سے گزر کے چلے جاتے تھے. ہم جو ہے 2-4 طالب علم ہوتے تھے اس کے تو برا لگتا تھا کہ جو ہے کیسا جو ہے وہ درس ہو رہا ہے اس کے درمیان سے گزر کر چلے جاتے تھے. لیکن وہ حافظ بشیر صاحب جو آہستہ آہستہ کر کے مرجعیت کے مقام تک پہنچ گئے. آہستہ آہستہ یہ آدمی جو ہے مقام تک پہنچتا ہے. یہ شروع سے کوشش جاری رہے، اور جاری رہنے کے بعد اس مختلف پہلوؤں پر انسان کام کرتا رہے. جو آدمی مرجعیت کے مقام پر یا اجتہاد کے مقام پر پہنچ سکتا ہے ان کو پہلے کوشش تو پہلے یہی ہونا چاہیے. نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم سے کم ذیلی جتنے شعبے ہیں ان کو سنبھالیں اور اس کے ذریعے سے حوزہ علمیہ کی مدد کریں، تاکہ حوزہ علمیہ جو ہے جتنا ہو سکے طاقتور سے طاقتور تر بنتا جائے. اور جہاں بھی حوزہ علمیہ ہوگا، محسن الحکیم طباطبائی یہ بڑی ان کی خواہش تھی کہ ہر ملک کے اندر حوزہ علمیہ ہونا چاہیے. ان کی بڑی خواہش تھی، خاص طور پاکستان پر ان کی بڑی نگاہ تھی. پاکستان پر آغا خمینی کی بھی بڑی نگاہ تھی. آغا خمینی بھی چاہتے تھے کہ پہلے انقلاب جو ہے پاکستان میں آئے، کیونکہ پاکستان کی عوام سے ان کی ہمدردی اور ان کے عقیدے کو دیکھ کر آغا خمینی بھی بہت متاثر تھے، بلکہ تمام مہاراجے متاثر ہیں کہ جذبہ ان میں بہت اچھا ہے پاکستانی میں. لیکن اتفاق سے کوئی مرکز نہیں ہے، اس لیے صحیح اس جذبے کو استعمال نہیں کیا گیا. اس طرح آغا محسن الحکیم طباطبائی ان کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر حوزہ علمیہ بن جائے، بلکہ ہر مرجع نے کوشش کی. آغا خوئی نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ کس طرح حوزہ علمیہ پاکستان میں بن جائے، لیکن بدقسمتی سے بن نہیں سکا. تو ہمیں پوری ملت کو مل کر کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے حوزہ علمیہ کراچی یا پاکستان کے اندر جو ہے وجود میں آ جائے. کراچی چونکہ جو ہے ایسا انٹرنیشنل شہر ہے اور یہاں پر لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، یہاں جو ہے وہ ویلفیئر کے کام کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اور جو ہے وہ ڈونیٹرز بھی زیادہ ہیں، اور جو ہے اس کو کمک کرنے والے لوگ بھی زیادہ، حکومت کے لوگ بھی زیادہ ہیں. تو اس لحاظ سے کراچی شہر شاید سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے کہ یہاں پر حوزہ علمیہ بن سکے. بہت بہت شکریہ جناب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود ان بزرگان دین سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کا کوئی مرکز نہیں ہوتا وہ قوم کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتی. جب اللہ نے اپنے رسول کو ظاہراً رسالت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا اور اپنی مرکزیت کا اظہار کیا. لہٰذا ہر قوم کی کامیابی کے لیے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے. اس مرکز میں ایمان زور و شور سے ہونا ضروری ہے، چونکہ جب ایمان ہوتا ہے تبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. جس طریقے سے آج عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے داعش کے مقابلے میں مدد مراجع کے ساتھ ظاہر ہے. ایران جو کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری دنیا کو للکار رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ ایک ہے اور وہ ایمان ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معبود تو ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما. معبود اس پاکستان ملک میں ہمیں مرکزیت عطا فرما، حوزہ علمیہ کا قیام وجود میں لا، اور معبود ہمیں مسلمانوں کے درمیان پیار محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما. والحمد للہ رب العالمین.